چھوڑیں میرا ہاتھ۔ امسال بھرپور کوشش کر رہی تھی خود کو آگے بڑھنے سے روکنے کی۔ ابتہاج امسال کو ایک کمرے میں لایا تھا جو کہ بہت خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز بہت قیمتی معلوم ہوتی تھی۔ ابتہاج نے امسال کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا تھا جس کی وجہ سے وہ صوفے پر گری۔ ابتہاج نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک ہی کھڑکی تھی اور وہ بھی مکمل طور پر بند تھی۔ جانے دیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ ابتہاج کے دروازہ بند کرنے سے امسال کو خوف نے آ گھیرا تھا، ساتھ ہی برے وسوسے جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بولا تھا نا پیار سے مان جاؤ شادی کے لیے۔ ابتہاج کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے تیور امسال کو ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، کون سی زبان میں بولوں؟ امسال اب بھی اپنی بات پر ڈٹی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی کر کے دکھاتا ہوں میں نکاح تم سے۔ ابتہاج نے اپنی بات مکمل کر کے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور معراج کو کال کی تھی۔ دوسری جانب ابتہاج کی بات سن کر امسال کا خون خشک ہو گیا تھا۔ میں نہیں کروں گی نکاح آپ سے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ امسال کسی بھی صورت ابتہاج سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہو سکتی تھی۔ ابتہاج نے امسال کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ معراج کو قاضی اور گواہوں کے ساتھ آنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ معراج اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ابتہاج کا غصہ بہت خطرناک تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور اس وقت بھی وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ ابتہاج ایسے ہرگز بھی قابو میں نہ آتا تھا، اس لیے معراج فارم ہاؤس آنے کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی غصے میں کچھ بھی غلط کرے۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت۔ بولتے ہوئے امسال کے آنسو لڑی کی صورت بہنا شروع ہو گئے تھے۔ امسال کال کٹ کر کے امسال کے پاس آیا تھا۔ ہاں چلو نفرت ہی کر لو، محبت میں بدل دوں گا میں یہ نفرت۔ ابتہاج اطمینان سے بولا تھا۔ جسٹ لیٹ می گو۔ امسال چیخی تھی۔ نو وے جانے من، ابھی تو لایا ہوں۔ ابتہاج بالکل چل تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس حسین چہرے کے پیچھے ایک شیطان چھپا ہوگا۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کیسے ہیں؟ امسال روتے ہوئے بولی تھی، لہجہ بہت تھکا ہوا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، آئی ایم ناٹ اے بیڈ گائے۔ تم میرا جنون بن چکی ہو، دیوانہ بنا دیا ہے تم نے مجھے اپنا، اور حاصل تو میں تمہیں کر کے ہی رہوں گا۔ ابتہاج امسال کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ لیکن مجھے آپ کا ساتھ قبول نہیں ہے کہہ کر امسال بھاگی تھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے پہ بائیو میٹرک لگا ہوا تھا جو کہ صرف معراج، حیدر اور ابتہاج ہی کھول سکتے تھے۔ امسال نے اتنا دھیان نہ دیا اور دروازے کا ہینڈل گھما رہی تھی۔ یہ فارم ہاؤس ان تینوں کا تھا اور اس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا سوائے جہانگیر صاحب کے۔ آخر کو وہ بھی ان کے باپ تھے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے میری جان، نہیں کھلے گا یہ تم سے۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ واپس آؤ، میری بات مکمل نہیں ہوئی ابھی۔ ابتہاج سکون سے بیٹھا تھا کیونکہ امسال یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ کہیں کا نہیں چھوڑا آپ نے مجھے، برباد کر کے رکھ دیا۔ آخر میری غلطی کیا تھی؟ میری زندگی کو میرے لیے امتحان بنا دیا ہے آپ نے۔ امسال نے بہت کوشش کی لیکن لاک نہ کھلا تو وہ تھک کر وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یہ بات کہتے ہوئے امسال کے لہجے میں زمانے بھر کی بے بسی اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ دیکھو میں تمہارے لیے ہرگز بھی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں نکاح کروانے مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، قاضی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ ابتہاج امسال کی طرف آیا تھا اور اسے پکڑ کے کھڑا کیا تھا۔ ہاتھ مت لگایا کریں آپ مجھے، اور میں نکاح نہیں کروں گی، چاہے پھر آپ میری جان ہی کیوں نہ لے لیں۔ امسال غصے اور بے بسی سے شدت سے چلائی تھی۔ اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ بہرا نہیں ہوں میں، اور نہیں مانوں گا تمہیں میں جان سے۔ ابتہاج اپنی بات کہہ کر امسال کا بایاں ہاتھ پکڑا اور اس کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی اتاری تھی جو کہ اب تک امسال کے ہاتھ کی زینت بنی ہوئی تھی۔ ابتہاج کی گرفت اتنی سخت تھی کہ امسال کے مذمت کرنے کے باوجود بھی اسے کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے میری انگوٹھی واپس دیں۔ امسال ابتہاج کے ہاتھ سے انگوٹھی واپس لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ اب میری بات سنو غور سے، 2 دن کا وقت دے رہا ہوں تمہیں، مان جاؤ شادی کے لیے، ورنہ پھر جو ہوگا نا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ابتہاج نے ہلکے مگر سخت لہجے میں اپنی بات کہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی،
2 دن بعد بھی یہی جواب ہوگا میرا؟ امسال اس وقت کسی آتش فشاں سے کم نہ لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، تم نے نا بہت ہلکے میں لیا ہوا ہے مجھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے محبت کرتا ہوں تو میں کچھ کر نہیں سکتا؟ میں تمہارے یا تمہارے گھر والوں کے ساتھ؟ اتنی بات اپنے اس باغی دماغ میں بٹھا لو کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے، تمہیں اپنا بنانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ابتہاج نے اپنی لال انگارہ آنکھیں امسال کی وحشت زدہ پانی سے بھری آنکھوں میں ڈالی تھیں۔ اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ امسال خوف سے ہکلائی تھی۔ چلو گھر چھوڑ دوں، ساس سسر پریشان ہو رہے ہوں گے میرے، ابھی آگے اور بھی پریشانیاں دیکھنی ہیں انہیں۔ ابتہاج نے دروازہ کھولا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ امسال دوبارہ وہیں فرش پر بیٹھے ہاتھوں میں چہرہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیا چھوٹی میر، اتنا غصہ؟ ابتہاج جو کہ باہر آیا تھا، اسی وقت معراج بھی اپنی گاڑی سے باہر آیا تھا۔ ابتہاج معراج کی طرف بڑھا تھا۔ بڑے میر، اس کی حرکتیں بھی تو دیکھو نا، اتنی ہمت اس کی کہ ملک چھوڑ کر جا رہی تھی وہ۔ ابتہاج کی رگوں میں ایک بار پھر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے گاڑی کے ٹائر پر لات ماری تھی۔ او ہیلو بھائی، میری گاڑی ہے۔ اچھا کام ڈاؤن، کہیں نہیں گئی نا وہ؟ چلو اب گھر چھوڑ کر آؤ اسے، عزت ہے وہ ہمارے گھر کی، کسی نے دیکھ لیا تو مشکل کھڑی کر دیں گے۔ معراج نے ابتہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ ابتہاج نے ایک لمبا سانس کھینچا اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کیا۔ شاباش میرا شیر، معراج نے ابتہاج کی کمر پر تھپکی دی تھی۔ ابتہاج جب واپس اندر آیا اس وقت بھی امسال رو رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس وقت امسال کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ چلو اٹھو، گھر چھوڑ دوں تمہیں، اور اب ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہ کرنا۔ ابتہاج نے امسال کو پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، نفرت ہے مجھے آپ کے لمس سے، آپ کے لمس سے مجھے کراہت آتی ہے۔ ابتہاج کے لہجے اور آنکھوں دونوں میں ابتہاج کے لیے صرف نفرت تھی۔ اچھا کرتی رہو نفرت، لیکن گاڑی میں تو چل کر بیٹھو یا اٹھا کر لے کر جاؤں۔ ابتہاج اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ امسال کہہ کر باہر کی جانب بڑھی تھی اور اس کے پیچھے ہی ابتہاج بھی۔ زیادہ نہ ترم خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم جانتی ہو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ سیدھے طریقے سے بیٹھو گی یا پھر میں انگلی ٹیڑھی کروں؟ ابتہاج امسال کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، جس پہ وہ سہم کے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں مجھ سے شادی آپ؟ میں تو آپ کی کلاس کی نہیں، آپ کے اسٹیٹس کی نہیں ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کی راتیں رنگین کرنے کا سامان ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتی۔ گاڑی میں پھیلی خاموشی کو امسال کی آواز نے توڑا تھا۔ اپنے لیے اس قسم کے الفاظ اس نے کس دل سے کہے تھے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ راتیں رنگین؟ آر یو کریزی؟ الٹے ہاتھ کا لگاؤں میں تمہیں؟ ابتہاج نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ اگر امسال نے سیٹ بیلٹ نہ لگایا ہوتا تو یقیناً اس کا سر ڈیش بورڈ سے بری طرح ٹکراتا۔ ابتہاج غصے میں پھنکارا تھا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں میں، ورنہ آپ جیسے رئیس امیر زادے مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو کیوں پسند کرنے لگے بھلا؟ ابتہاج کے رد عمل سے پہلے تو امسال ڈر گئی تھی، لیکن پھر خود کو سنبھالا تھا۔ چپ کر جاؤ امسال، ورنہ میں کچھ کر دوں گا۔ اگر میرا تعلق ایک رئیس گھرانے سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہوس کا پجاری ہوں۔ کتنی چھوٹی سوچ ہے تمہاری۔ مجھے اگر ایسا کوئی گرا ہوا گھٹیا فیل کرنا ہوتا تو ابھی فارم ہاؤس پہ ہی کر دیتا، یا پھر تمہیں ایک دن کے لیے غائب کرواتا اور کہیں بھی لے جاتا۔ کون روکنے والا تھا مجھے؟ لیکن نہیں، میں اس قسم کی گری ہوئی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عشق کرتا ہوں میں تم سے، میری پاک محبت کو اس قسم کی گندی گالی مت دو۔ میں تمہیں عزت بنانا چاہتا ہوں اور بنا کر رہوں گا۔ ابتہاج کے لہجے سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ امسال کی اس بات سے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ ابتہاج کو امسال کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ آج تو یہ بات کر دی ہے، لیکن آج کے بعد اگر اس قسم کی بات اپنی زبان پر لائی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں، یہاں تک کہ اگر ایسا دوبارہ سوچا بھی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ ابتہاج نے امسال کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ اس کے بہت نزدیک آ گئی تھی، اور پھر اپنی بات کہہ کر جھٹکے سے ہی چھوڑا تھا اس کو، جس کی وجہ سے امسال دروازے سے ٹکرائی تھی۔ لیکن میں نہیں بننا چاہتی آپ کی عزت، آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ؟
رو رو کر امسال کی آواز اب بھاری ہو چکی تھی۔ بتا چکا ہوں تمہیں، میں اپنی باتیں بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ ابتہاج نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی۔ چھوڑ دیں پلیز، میرا پیچھا چھوڑ دیں، ہم عزت دار شریف لوگ ہیں، خدا را میرے والدین کا سر نہ جھکائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ۔ امسال نے اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر ابتہاج کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ امسال کو روتے ہوئے اور اسے ہاتھ جوڑتے دیکھ کر ابتہاج کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ یہ سب ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھا، اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، جو ہر پل بس امسال کے ساتھ کی چاہ کرتا تھا۔ میں بھی بہت خاندانی شریف زادہ ہوں، تم آرام سے مان نہیں رہی، اس لیے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ 2 دن ہے تمہارے پاس، اپنا جواب بدل لو، اور رونا بالکل بھی نہیں، جواب گھر آ گیا ہے تمہارا۔ ابتہاج جان بوجھ کر امسال کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس نے اپنی بات سامنے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہی تھی۔ امسال خاموشی سے اتر کر چلی گئی تھی، اور ابتہاج کی نگاہوں نے اس وقت تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ امسال جب گھر میں داخل ہوئی تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ زباریہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ حمدان صاحب اپنی جگہ الگ پریشان تھے، کیونکہ پیچھا کرنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ میری بچی، میری امسال پر نظر پڑتے ہی زباریہ بیگم اس تک گئی تھیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ امسال کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ کہاں لے کر گیا تھا وہ تمہیں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ کچھ تو بولو میری جان، چپ کیوں ہو تم؟ زباریہ بیگم کو بہت سے خدشات لاحق تھے، اور امسال کی خاموشی انہیں مزید ہلا رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا ہے اس نے ماما، آپ پریشان نہ ہوں۔ امسال نے زباریہ بیگم کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا، اور کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی امسال اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابتہاج کی تمام باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد امسال واش روم گئی اور وضو کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہو گئی۔ ایک یہی ذریعہ تھا مدد طلب کرنے کا، اور بے شک اس رب سے زیادہ کوئی بھی طاقتور نہیں۔ امسال کو گھر چھوڑ کر ابتہاج دوبارہ فارم ہاؤس چلا گیا تھا۔ دونوں بھائی اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ ابتہاج اپنے ہاتھوں میں اپنا سر دیے بیڈ پر بیٹھا تھا، اور اس کے برابر معراج بیٹھا تھا۔ دونوں ہی پریشان تھے۔ ابتہاج ہر قیمت پر امسال کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب اصل مرحلہ تھا جہانگیر صاحب اور جنت بیگم کو اس بارے میں بتانا۔ ابتہاج کو یہ ڈر تھا کہ اگر جہانگیر صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ ابتہاج امسال سے زبردستی شادی کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی یہ شادی نہ ہونے دیں گے۔ بڑے میر، آج تو وہ بہت رو رہی تھی۔ ابتہاج کی آنکھوں کے سامنے اب امسال کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا، اور وہ بہت دکھی تھا۔ وہ شریف لڑکی ہے چھوٹے میر، یہ تو ہوگا۔ معراج خود بھی پریشان سا تھا۔ میں نہیں برداشت کر سکتا اس کی آنکھ میں آنسو۔ جب اسے روتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے اس کے قیمتی آنسو سمیٹ لوں اور اس کی رونے کی ہر وجہ کو مٹا دوں، لیکن بڑے میر، اس کے رونے کی وجہ تو میں خود ہوں۔ ابتہاج کے لہجے میں امسال کے لیے فکر اور اپنے کیے کی ندامت تھی۔ حوصلہ رکھو چھوٹے میر، اب یہ راہ چنی ہے تو برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ معراج اپنے چھوٹے بھائی کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے پیچھے اتنا پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ابتہاج جو لڑکیوں میں خڑوس بزنس مین کے نام سے مشہور تھا، کبھی کسی لڑکی کو روتے دیکھ اس قدر پریشان ہوگا۔ ایک بار وہ میری ہو جائے، بس اس کے بعد اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، اور جو کچھ ابھی کر رہا ہوں اس کا خمیازہ بھی بھروں گا۔ ابتہاج کے بولنے پر معراج نے اپنے بھائی کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ابتہاج نے امسال کو 2 دن کا وقت دیا تھا، اور یہ 2 دن پر لگا کر گزر گئے تھے۔ امسال نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا تھا، جو کچھ ابتہاج نے اس سے کہا تھا۔ حمدان صاحب نے امسال کو منع کر دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی شادی کے لیے ہاں نہ کرے، اور امسال نے خود بھی یہی سوچا تھا۔ دروازے پر گھنٹی بجی تھی۔ علمان، جو امسال کا چھوٹا بھائی تھا، دروازہ کھولنے گیا۔ میر ابتہاج جہانگیر 2 دن بعد اپنا جواب لینے آیا تھا، اور اس وقت امسال کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ کون آیا ہے علمان؟ امسال کی آواز آئی تھی، جسے سن کر ابتہاج کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ارے صالح صاحب، بتائیں اپنی بہن کو کہ آپ کے فیوچر بہنوئی صاحب آئے ہیں۔ ابتہاج علمان سے مخاطب تھا۔ اتنے میں امسال خود ہی آ گئی، اور اس کے پیچھے زباریہ بیگم داخل ہوئی تھیں۔ السلام علیکم۔ زباریہ بیگم کو دیکھ کر ابتہاج ادب سے کھڑا ہو گیا، اور یہ اس کی اچھی تربیت کا ثبوت تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
ابتہاج کو دیکھتے ہی امسال کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ جی میں، کیسی ہو جان؟ ابتہاج اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا۔ مر رہی ہوں بہت جلد۔ ابتہاج کے جان کہنے پر امسال اسے گور رہی تھی اور ابتہاج کو امسال کی یہ ادا بہت پسند آئی تھی۔ او اچھا، تو پھر سوچ کے مرنا کہ تمہارے بعد تمہاری فیملی کتنی مصیبت میں آ سکتی ہے۔ ابتہاج کے جملے میں دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ دھمکیاں دینے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے انہیں یا نہیں؟ بندہ سکون سے مر بھی نہیں سکتا یہاں پر، امسال نے دل میں سوچا تھا اور اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ آپ کو مجھ سے مطلب ہونا چاہیے، میرے گھر والوں سے نہیں۔ ابتہاج کی دھمکی نے اپنا کام کیا تھا، جس کا ثبوت امسال کے لہجے میں موجود گھبراہٹ تھی۔ کیوں؟ مجھے اپنے سسرال سے مطلب نہیں ہوگا کیا؟ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ ابتہاج پہلے امسال اور پھر زباریہ بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔ جن لوگوں کے پیچھے تم جیسے لوگ پڑ جائیں وہ بھلا کیسے ٹھیک ہو گے؟ چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مت آنا، زباریہ بیگم سختی سے بولی تھیں۔ آنٹی، آپ کی بیٹی کو بھی بتایا تھا، چلیں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اچھا انسان ہوں میں، وہ تو بس یہ میری بات نہیں مان رہی، اس لیے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ عزت کے ساتھ اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اب آپ ہی بتائیں کہ اس میں کیا غلط ہے؟ ابتہاج کا انداز بہت دھیما اور نرم تھا۔ میری بیٹی کا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہے، زباریہ بیگم نے باور کرایا۔ وہ تو میں نے ختم کر دیا نا، اب تو انگوٹھی بھی کہیں پڑی جل رہی ہوگی۔ جہاں تک بات ہے اس لڑکے کی، تو میں جہاں اتنا سب کچھ کر سکتا ہوں وہاں اس ارحان نامی شخص کو غائب بھی کروا سکتا ہوں۔ ابتہاج بہت مزے لیتے ہوئے بولا تھا۔ تم کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ کیوں میری بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہو؟ نہ میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے اور نہ ہی ہم، زباریہ بیگم نے فوراً جواب دیا تھا۔ پسند تو کیا، آپ کی بیٹی محبت بلکہ عشق کرے گی مجھ سے۔ آپ ایک بار شادی تو ہونے دیں، اور ویسے بھی آپ نے سنا تو ہوگا کہ نکاح کے 2 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ خیر، 2 دن گزر چکے ہیں، کیا سوچا آپ نے میڈم؟ ابتہاج کے انداز میں اپنی محبت کا یقین چھلک رہا تھا۔ کیا لیں گے آپ یہاں سے جانے کا؟ امسال نے جواب کی بجائے سوال کیا تھا۔ تم سے کچھ پوچھا ہے میں نے، کیا سوچا پھر؟ زبردستی نکاح کرنا پسند کرو گی یا پھر مان رہی ہو؟ زبردستی ہی صحیح، ابتہاج نے اپنی بات دہرائی تھی جو وہ ہر کسی کے سامنے نہ دہراتا تھا۔ میرا جواب آج بھی وہی ہے کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ امسال ابتہاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی۔ چلو ٹھیک ہے پھر، مرضی تمہاری۔ اب تمہیں ایڈونچر کا اتنا ہی شوق ہے تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ اچھا ہے، ہمارے بچوں کو کہانی سنانے میں مزہ آئے گا۔ ایک بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں، اس پر میں نہیں بلکہ رات تک تم خود میرے پاس چل کر آؤ گی مجھ سے شادی کرنے۔ لگتا ہے مجبوراً کسی کو سولی چڑھانا ہی پڑے گا۔ اپنا خیال رکھنا بیب، رات میں ملاقات ہوگی۔ ابتہاج اپنے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ سے جائے باہر چلا گیا تھا اور اپنے گارڈز کو کچھ کہا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو اللہ اور ابتہاج ہی جانتے تھے۔ ابتہاج چلا گیا تھا اور فی الحال امسال نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شام کے وقت علمان کوئی چیز لینے باہر گیا تھا، لیکن اب اسے گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اور وہ واپس نہ آیا تھا۔ زباریہ بیگم اور سمدان صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان تو امسال بھی تھی، ایک کے بعد دوسری نئی مصیبت سر پہ کھڑی تھی۔ نہ جانے کیسا امتحان تھا ان لوگوں کا۔ امسال اور علمان آپس میں بہت لڑتے تھے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ آخر کو بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے۔ حمدان صاحب ایک بار پھر علمان کو ڈھونڈنے باہر گئے تھے۔ ابتہاج کے گارڈز نے اس کے کہنے پر علمان کو کڈنیپ کیا تھا اور ابتہاج کے کہے کے مطابق اسے جہانگیر انٹرپرائزز لے آئے تھے۔ علمان کو اٹھوانے کا مقصد صرف امسال اور اس کے والدین پر دباؤ ڈالنا تھا۔ ابتہاج کے آرڈرز تھے کہ علمان کو بہت شان سے رکھا جائے، جو وہ کہے اسے فراہم کیا جائے۔ آخر کو وہ اس کا اکلوتا سالہ تھا۔ علمان کے لیے پلے اسٹیشن کا بھی بندوبست کیا گیا تھا کیونکہ اسے گیمنگ کا شوق تھا اور ابتہاج خود بھی اس کے ساتھ گیمز کھیلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کافی دیر بعد حمدان صاحب واپس آئے تھے، لیکن علمان ساتھ نہ تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے بس یہی پتہ چل سکا تھا کہ علمان کسی بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب زباریہ بیگم کو یہ پتہ چلا تو وہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ جہاں امسال حمدان صاحب کی لاڈلی تھی، وہیں دوسری طرف علمان زباریہ بیگم کا لاڈلا تھا۔ امسال کو بھی اس وقت کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیا ہوا۔ اس وقت اس کے دماغ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہ تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور اب تک علمان کی کوئی خیر خبر نہ ملی تھی۔
اپنے والدین کو اس قدر پریشان دیکھ کر امسال کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ امسال ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کیا جائے، جب اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ ایک بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں، اس بار میں نہیں بلکہ رات تک تم خود میرے پاس چل کر آؤ گی مجھ سے شادی کرنے۔ لگتا ہے مجبوراً کسی کو سولی چڑھانا ہی پڑے گا۔ ابتہاج کے یہ الفاظ امسال کے کانوں میں گونجے تھے۔ مجھے پتہ ہے علمان کہاں ہوگا اور یہ سب کس نے کیا ہے، امسال ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا بیٹا؟ حمدان صاحب نہ سمجھی میں بولے۔ میر ابتہاج جہانگیر، اسی کا کام ہے یہ۔ امسال اپنے چہرے پر پتھر ملے تاثرات لیے بولی تھی۔ کہاں لے کر گیا ہوگا وہ علمان کو؟ زواریہ بیگم جو کافی دیر پہلے ہوش میں آ چکی تھی روتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ نہیں، یہ تو وہی بتا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ میں کر لوں گی اس سے شادی پاپا، دے دوں گی میں اپنی اور اپنی انا کی قربانی۔ امسال کو آخرکار اپنی ضد سے پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ وہ میر ابتہاج جیسے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں بیٹا، میں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے ہرگز بھی اپنی بیٹی کو قربان نہیں کروں گا۔ میں ان جاہل آدمیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیٹیوں کو قربانی کا بکرا سمجھ کر سولیوں پر چڑھا دیتے ہیں۔ ہم پولیس میں کمپلین کریں گے۔ حمدان صاحب واقعی میں امسال کے آئیڈیل تھے۔ میں جانتی ہوں پاپا، اور میں بہت خوش نصیب ہوں جو آپ میرے بابا ہیں، جنہوں نے ہر قدم پر میرا حوصلہ بڑھایا ہے۔ آپ میرے ہیرو ہیں پاپا۔ امسال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حمدان صاحب اسے اپنی سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ پولیس کمپلین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا پاپا۔ آپ نے اس کی پاور دیکھی ہے نا، آئی بیٹ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی اس کا۔ امسال بہت تلخی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن بیٹا، جو تم کرنے کا کہہ رہی ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حمدان صاحب کا دل نہیں مان رہا تھا، اور مانتا بھی کیسے؟ تو پاپا اور کیا کریں ہم؟ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس نے آج یہ کیا ہے، کل کو وہ کچھ اور کر دے گا۔ میں نہیں برداشت کر سکتی آپ میں سے کسی کا بھی نقصان۔ وہ یہ سب صرف ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو اسی صورت میں یہ سب ختم ہو سکتا ہے۔ امسال ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ مگر بیٹا، حمدان صاحب نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اتنا مجبور نہیں پایا تھا۔ آج ان کے پاس واقعی میں کوئی حل نہیں تھا۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے پاپا؟ امسال نے سوال کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جواب کیا ہونا تھا۔ حمدان صاحب خاموش رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آج انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ایک ناکام باپ ہیں جو اپنی اولاد کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے۔ میں جا رہی ہوں پاپا، اور علمان کو ساتھ لے کر ہی آؤں گی۔ اتنا کہہ کر امسال اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حمدان صاحب اور زواریہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں بے بس تھے، اتنے بے بس کہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی اس پیاری سی لاڈلی بیٹی کو ابتہاج کے ساتھ رخصت کر دیں۔ آج ان دونوں کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہار گئے ہوں۔ امسال اپنے کمرے میں آئی تھی اور ابتہاج کو کال کی تھی۔ 3 بیل کے بعد اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ ذہی نصیب، کیسے یاد کیا مجھے غریب کو؟ دوپہر میں ہی تو مل کر گیا ہوں جان۔ ابتہاج کی شوخ آواز امسال کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی۔ مجھے ملنا ہے آپ سے، امسال خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت؟ ابتہاج کا انداز ایسا تھا جیسے وہ حیران ہو رہا ہو۔ ابتہاج ڈرامے کر رہا تھا اور اسے بہت مزہ آ رہا تھا ان سب میں نے کہا مجھے ملنا ہے آپ سے۔ امسال نے اپنی بات کافی تیز لہجے میں دہرائی تھی۔ ریلیکس، گاڑی تمہارے گھر کے نیچے کھڑی ہے، آ جاؤ ڈرائیور کے ساتھ آفس میں، آج میں وہیں ہوں۔ ابتہاج اب سیریس ہو گیا تھا۔ میں جا رہی ہوں بابا، تھوڑی دیر تک واپس آتی ہوں۔ امسال اپنی کالی چادر اوڑھے باہر نکلی تھی۔ حمدان صاحب ساتھ جانا چاہ رہے تھے، لیکن امسال نے انہیں منع کر دیا۔ وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے میری جان، زواریہ بیگم کے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی۔ امسال اپنے گھر کے باہر موجود گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد گاڑی جہانگیر انٹرپرائزز کے سامنے رکی تھی۔ امسال گاڑی کے رکتے ہی فوراً باہر نکلی تھی۔ اس وقت جہانگیر انٹرپرائزز میں ابتہاج اس کے گارڈز کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔
امسال بغیر یہاں وہاں رکے سیدھا ابتہاج کے آفس کا رخ کیا۔ ہیلو بیب، آخر کو تم آ ہی گئی۔ کہا تھا نا میں نے، رات تک تم خود آؤ گی میرے پاس۔ امسال کو اندر آتے دیکھ کر ابتہاج نے شوخی سے کہا تھا۔ امسال غصے میں چلتے ہوئے ابتہاج کی طرف آئی تھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد آفس میں زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ امسال نے ابتہاج کے گال پر اپنی نرم و ملائم انگلیوں کے نشان چھوڑے تھے۔ ابتہاج کو امسال سے تھپڑ کی امید نہ تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی نے تھپڑ مارا تھا، اور وہ بھی اس کی اپنی محبت نے۔ ابتہاج کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن بہت مشکل سے وہ برداشت کر رہا تھا، کیونکہ غصے کی وجہ سے امسال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ ہو گیا، یہ کرنے آئی تھی؟ ابتہاج نے بہت حد تک کوشش کی اپنے لہجے کو درست رکھنے کی، لیکن پھر بھی لہجہ سخت تھا اور ضبط سے آنکھوں میں لالی اترنا شروع ہو گئی تھی۔ امسال کو بعد میں احساس ہوا کہ غصے میں اس نے کیا کر دیا ہے۔ اب اسے ابتہاج سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے غصے کو ہوا دے چکی تھی، لیکن ابتہاج کی بات اس کی توقع کے خلاف تھی۔ کس قسم کے ڈھیٹ اور بغیرت انسان ہیں آپ؟ امسال کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ابتہاج کو اس وقت تک قتل کر چکی ہوتی۔ ڈھیٹ تو بہت ہوں میں، لیکن بغیرت نہیں ہوں۔ آج مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر لی ہے۔ آج کے بعد ایسا کرنا تو دور، سوچنے کی بھی ہمت نہ کرنا، ورنہ یہ جو تمہارا نازک سا ہاتھ ہے نا، اس کو توڑنے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ابتہاج نے اچانک امسال کو اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کا دایاں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کر کے موڑا تھا، جس کی وجہ سے امسال کو تکلیف ہوئی تھی۔ امسال اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنے بائیں ہاتھ کی مدد سے ابتہاج کو پیچھے دھکیل رہی تھی، مگر اس نازک لڑکی میں کہاں اتنی طاقت تھی جو ابتہاج کو ہلا پاتی، اور بدلے میں ابتہاج اس کا بایاں ہاتھ بھی کمر کے پیچھے موڑ کر پکڑ چکا تھا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے امسال ابتہاج کے بہت قریب ہو گئی تھی، دونوں کے درمیان فاصلہ کم تھا۔ میرے ہاتھ چھوڑیں اور دور ہٹیں مجھ سے۔ امسال تو ڈر ہی گئی تھی، پہلی بار وہ کسی مرد کے اتنا قریب کھڑی تھی، اور ابتہاج اتنا قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اب زخم دیا ہے تو مرہم بھی لگاؤ۔ ابتہاج نے ایک جھٹکا دیا تھا، جس سے امسال نے جو تھوڑا بہت فاصلہ بنایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ اس پر جھکا تھا۔ اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ابتہاج نے اپنی بات کہی تھی۔ اسے سہمی معصوم سی امسال بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اس کا غصہ تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ چھوڑیں مجھے پلیز۔ ابتہاج کو خود پر جھکتے دیکھ امسال کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ ہلکی آواز میں منمنائی تھی، ساتھ ہی آنکھ کے کونے سے ایک ننھا آنسو کا قطرہ گرا تھا۔ ابتہاج کی گرم سانسیں امسال کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ چڑیا جیسا دل ہے تمہارا، اور میرے سامنے شیرنی بنتی ہو۔ پریشان نہیں ہو، نکاح سے پہلے کچھ نہیں کروں گا۔ ابتہاج نے آہستہ سے امسال کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جتنا تیز اس کا دل دھڑک رہا تھا، ابتہاج کو ڈر تھا کہ کہیں باہر نہ آ جائے۔ ابتہاج کی بات سے نہ چاہتے ہوئے بھی شرم سے امسال کے گالوں پر لال رنگ نمایاں ہوا تھا، جسے ابتہاج نے بھی نوٹ کیا تھا، اور اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ امسال اپنا چہرہ نیچا کیے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کو ہوا کیا، ساتھ ہی خود کو دل میں ڈھیروں سلاواتیں سنائیں۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ علمان کا خیال آتے ہی امسال پھر سے اپنے پرانے غصے والے موڈ میں آ گئی تھی۔ بیٹھو آرام سے، اپنا ہی آفس سمجھو اس کو، کسی زمانے میں تم بھی یہی کام کرتی تھی۔ ابتہاج نے امسال کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ میں نے پوچھا میرا بھائی کہاں ہے؟ امسال نے سخت لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ میرے پاس ہے، مزے میں ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ابتہاج بہت چل انداز میں بولا تھا، جیسے امسال کے نہیں بلکہ اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ چھوڑ دیں اسے پلیز۔ امسال کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ چھوڑ دوں گا ہمارے نکاح کے بعد، بلکہ ساتھ لے کر آؤں گا نکاح والے دن، ابتہاج نے جواب دیا تھا۔ چھوڑ دیں اسے، وہ چھوٹا ہے، میں تیار ہوں آپ سے نکاح کے لیے، امسال روتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، کافی سمجھدار ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی میں نے اس کے کھانے پینے اور گیمز وغیرہ سب چیزوں کا انتظام کروایا ہے۔ میر ابتہاج جہانگیر کا اکلوتا سالہ ہے، اس کی خاطر تو تواضع بھی شاہانہ ہوگی۔ ابتہاج امسال کو تفصیل سے بتا رہا تھا۔ مان گئی ہوں نا میں، اب چھوڑ دیں اسے، میں نے وعدہ کیا ہے اپنے ماما پاپا سے کہ علمان کو ساتھ لے کر آؤں گی میں، امسال التجا کر رہی تھی۔ وعدے کرو تم اور پورے کروں میں،
واہ چلو کل چھوڑ دوں گا پکا پرومس. میرے والدین آئیں گے پرسوں باقاعدہ رشتہ لینے اور نکاح کی ڈیٹ فائنل کرنے. ابتہاج کے لہجے سے ہی خوشی جھلک رہی تھی. نہیں ابھی کہ ابھی چھوڑیں میرے بھائی کو. جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نکاح کر لوں گی تو میں کر لوں گی. امسال کسی بچی کی طرح ضد کر رہی تھی. آئی سیڈ نو. ابتہاج تو صدا کا ڈھیر تھا. پلیز میں ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز. امسال دھواں دھار رونا شروع ہو گئی تھی. اوف رو تو نہیں یار, مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے رونے سے. چھوڑ دوں گا نا, کچھ کر تھوڑی رہا ہوں اسے میں. امسال کا رونا واقعی ابتہاج برداشت نہیں کر سکتا تھا. نہیں ابھی چھوڑیں ورنہ میں بھی شادی نہیں کروں گی. امسال نے بہت بیکار سی دھمکی دی تھی. او ریلی, بھائی تو پھر میرے پاس ہی ہے تمہارا. ابتہاج بھی بہت مزے سے بولا تھا. آخر دھمکیاں دینے میں ماہر تھا. کچھ تو بھروسہ کر لیں مجھ پر, جب میں نے کہہ دیا ایک بار. اس وقت دونوں ایسے بحث کر رہے تھے جیسے پرانے دوستوں, اور دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو. فی الحال امسال یہ بات بھولی ہوئی تھی کہ جو شخص اس وقت اس کے سامنے موجود ہے اسے اس سے بہت سخت نفرت ہے. نہیں, ایک دفعہ بھاگنے کی ہمت کر سکتی ہو تو بھروسہ کرنا مشکل ہے. ابتہاج نے امسال کو یاد دلایا تھا کہ وہ کیسے ملک چھوڑ کر جا رہی تھی. نہیں بھاگوں گی نا کہیں بھی, پلیز چھوڑ دیں ارمان کو. امسال نے بے بس ہو کر دوبارہ ہاتھ جوڑ دیے تھے. زندگی میں کبھی بھی اس نے کسی کی اتنی منت سماجت نہ کی تھی جتنی آج کرنی پڑ رہی تھی. اچھا نا ٹھیک ہے, یہ ہاتھ مت جوڑا کرو میرے سامنے. تمہیں تو حکم کرنے کا اختیار دیا ہے میں نے. ماما بابا کے علاوہ ایک تم ہی تو ہو جو مجھ پر حکم چلا سکتی ہو. ابتہاج نے امسال کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا. نہ جانے کیوں امسال کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا جسے اس نے ڈانٹ کے خاموش کروایا تھا. لیکن اگر اب کوئی بھی ہوشیاری کی تو تمہارا بھائی اور وہ ارحان نامی چیز دونوں کا جو میں حال کروں گا نا تم یاد رکھو گی. ابتہاج کا لہجہ ایک دم ہی تبدیل ہوا تھا اور سختی اختیار کر گیا تھا. میں کچھ نہیں کروں گی. امسال بہت خوفزدہ ہو گئی تھی ابتہاج کی دھمکیوں اور باتوں سے. آخر کو وہ لڑکی تھی. گڈ, اب ایک بھی آنسو باہر نہ آئے ورنہ چھوڑوں گا نہیں تمہارے بھائی کو. ابتہاج کا لہجہ اب بھی سخت تھا. نہیں رو رہی میں, آپ ارمان کو بلائیں پلیز. امسال نے فٹافٹ اپنے آنسو صاف کیے کیونکہ ابتہاج کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. ابتہاج کو امسال کی اس حرکت پر ہنسی آئی تھی اور وہ کھل کر مسکرایا بھی تھا. ساتھ ہی کال کر کے ارمان کو بلوایا تھا. جیسے ہی ارمان آیا تھا امسال اس سے گلے ملی تھی اور اس کی خیریت پوچھی تھی. چھوٹے ہیرو, آپ کی بہنیں پریشان ہو رہی تھیں, بتاؤ انہیں کہ آپ نے انجوائے کیا میرے ساتھ. ابتہاج ارمان سے مخاطب تھا. جی بہت مزہ آیا ابتہاج بھائی, آپ بہت اچھے ہیں. آپ بھی ابتہاج بھائی بہت اچھے ہیں. سیریسلی میری ان سے نا بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے. ارمان پہلے ابتہاج اور پھر امسال سے مخاطب ہوا تھا. ارمان کو ابتہاج بہت اچھا لگا تھا. دوسری جانب امسال ارمان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو یہ میرا ہی بھائی ہے نا. ہاں شکریہ بچے, چلو اب گھر جاؤ, سب پریشان ہو رہے ہیں. ابتہاج نے ارمان کے بال خراب کرتے ہوئے کہا تھا. آج آپ نے امسال حمدان صدیقی کو مار دیا ہے میری ابتہاج. میری انا, میری ذات سب خاک میں مل گئی. ارمان آگے چلا گیا تھا. امسال جاتے ہوئے ابتہاج سے کہنا نہ بھولی تھی, میں ہوں نا, سب کچھ ٹھیک کروں گا. ابتہاج خود بھی خوش نہ تھا یہ سب کر کے. آج جو بے بسی اپنے والدین کی آنکھوں میں دیکھی ہے نا میں نے, اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا. امسال مضبوط لہجے میں بولی تھی. خیال سے جانا, ابتہاج بولا تھا جبکہ امسال بغیر کوئی جواب دیے چلی گئی تھی. امسال اور ارمان گھر پہنچ گئے تھے. زباریہ بیگم ارمان کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ارمان انہیں یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی دیر سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد امسال اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. اسے خود کو راضی کرنا تھا اس کڑی مسافت کے لیے. ماما, پاپا. امسال کے جانے کے بعد ارمان گویا ہوا تھا. ہاں بیٹا بولو, کیا بات ہے؟ حمدان صاحب بولے تھے اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ ارمان تمید باندھ رہا تھا. ہاں بیٹا کہو, کیا بات ہے؟ اس پر زباریہ بیگم بولی تھی. آپ دونوں آپ ہی کے لیے پریشان نہ ہوں پلیز. ابتہاج بھائی بہت اچھے ہیں پاپا. ارمان نے اپنی بات کہی تھی. کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بدماش وڈیرا اور اچھا ہو سکتا ہے؟ حمدان صاحب کے لہجے میں غصہ تھا. پاپا وہ بدماش نہیں ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں.
علمان نے پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ اس بار انداز سمجھانے والا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا علمان؟ کیا پٹیاں پڑھا کر بھیجا ہے اس نے تمہیں جو تم اس کی زبان بول رہے ہو؟ زباریہ بیگم کی علمان کی بات سے کافی غصے میں آ گئی تھی۔ کوئی پٹیاں نہیں پڑھائی انہوں نے مجھے ماما، میں بس وہی کہہ رہا ہوں جو میں دیکھ کر آیا ہوں۔ یقین کریں میرا آپ لوگ وہ آپی کو بہت خوش رکھیں گے، ان سے زیادہ محبت آپی کو کوئی نہیں کر سکتا۔ علمان اپنے والدین کو یقین سے سب بتا رہا تھا۔ تم چھوٹے ہو ابھی، تمہیں کچھ نہیں پتہ، جاؤ اپنے کمرے میں، حمدان صاحب سختی سے بولے تھے۔ پاپا میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو یہ سب سمجھ نہ سکوں، میں وہاں اس لڑکے کی دیوانگی دیکھ کر آیا ہوں، اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپی کے لیے ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہی آپی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ آج یہ میں کہہ رہا ہوں، کل آپ دونوں بھی کہیں گے۔ میں وہاں 5 گھنٹے یا شاید اس سے بھی زیادہ رہا ہوں، اتنے ٹائم میں ہی میں نے دیکھ لیا، جس کے نتیجے میں یہ بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ علمان جو شرارتیں ہی کرتا تھا، آج کسی بڑے بھائی کی طرح اپنی بہن کے مستقبل کے لیے ابتہاج کو پرکھ کے آیا تھا۔ علمان کی باتیں سن کر زباریہ بیگم اور حمدان صاحب دونوں کو ہی یقین نہ آ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور دونوں ہی کے ہی دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ جب مجھے ابتہاج بھائی لوگ لے کر گئے تو میری عجیب کیفیت تھی، پھر جب میرا ابتہاج بھائی سے سامنا ہوا تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ میرے سامنے موجود شخص کی وجہ سے میرے گھر والے پریشان تھے۔ میں نے غصے میں ان کا گریبان پکڑ لیا تھا پاپا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان کو جان سے مار دوں، لیکن پھر ابتہاج بھائی نے جس طرح مجھ سے برتاؤ کیا اور مجھ سے جو باتیں شیئر کیں، اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ برے انسان نہیں، وہ صرف آپ ہی کے لیے برے بن گئے ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی آپ ہی شادی کے لیے ہاں کر چکی ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے علمان چلا گیا تھا۔ دوسری جانب حمدان صاحب اور زباریہ بیگم اپنی سوچوں میں گم ہو گئے تھے۔ جیک، تجھے پتہ ہے آج ایک بار پھر وہ روئی ہے، اور اس کے آنسوں کی وجہ پھر سے میں بنا ہوں۔ وہ اپنے پالتو کتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہا تھا، لہجے میں اس اداسی ہی اداسی تھی۔ میں کیا کروں جیک، میں اسے کسی بھی صورت چھوڑ نہیں سکتا، کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ ابتہاج اپنے کتے سے سوال کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جواب نہیں دے گا، لیکن ابتہاج کو اداس دیکھ کے جیک بھی اداس لگ رہا تھا۔ ہاں غلط کر رہے ہو تم چھوٹے میر، مراج جو ابتہاج کو ڈھونڈتے ہوئے لان میں آیا تھا اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ میں کیا کروں بڑے میر؟ ابتہاج کے چہرے پہ تھکن واضح تھی۔ وہ شخص جو کبھی نہ تھکتا تھا آج اپنے محبوب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کمزور پڑ رہا تھا۔ تم خود غرضی کر رہے ہو چھوٹے میر، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم بہت کچھ کر چکے ہو۔ مراج نے سچائی ہی تو بتائی تھی۔ مراج نے پہلے بھی ابتہاج کو یہ سب کرنے سے روکا تھا۔ جانتا ہوں کہ کتنا خود غرض ہو گیا ہوں میں محبت کے دریا میں اترتے ہی، ابتہاج تلخی سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ تم ایسے تو کبھی نہیں تھے چھوٹے میر۔ مراج کو یقین نہیں آ رہا تھا، یہ وہی ابتہاج ہے جسے وہ بچپن سے جانتا ہے۔ بس دیکھ لیں، محبت اچھے اچھوں کو بدل دیتی ہے۔ ابتہاج اب اپنے شوخ موڈ میں آ گیا تھا، جس کا وہ کچھ ہی لوگوں کے سامنے اظہار کرتا تھا۔ ہاں وہ تو ہے، آج دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے۔ خیر جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اگر تم نے میری بہن جیسی بھابھی کو تنگ کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مراج نے بھی اپنا موڈ بدل دیا تھا، وہ ابتہاج کی رگ رگ سے واقف تھا۔